الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سے احباب الوافی بما فی الصحیحین اس دورہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کی غرض و غائد کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ الوافی بما فی الصحیحین اس کے مؤلف کا نام صالح احمد الشامی ہے۔ شام سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف محدث ہیں جن کی عمر تقریباً 80 سے 90 سال کے مابین ہے۔ الوافی بما فی الصحیحین بنیادی طور پہ امام بخاری اور امام مسلم کی ذکر کردہ احادیث پہ مشتمل ایک کتاب ہے۔ شیخ صالح احمد الشامی نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی الجامع بین الصحیحین۔ اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جنہیں امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور کوشش کی کہ تکرار نہ رہے۔ سب جانتے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث کو اپنی کتاب میں ایک سے زائد بار بھی لے کر آتے ہیں، جب کہ اسے ایک سے زائد بار لانے کی کوئی ضرورت ہو، کوئی وجہ ہو، اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا کوئی مقصد ہو۔ بلا مقصد امام بخاری ایسا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں نماز کا مسئلہ بھی بیان ہوا اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان ہوا، تو امام بخاری اس حدیث کو 2 بار لے کر آئیں گے۔ جب وہ نماز کی حدیث بیان کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی، اور جب وہ زکوٰۃ کی احادیث بیان کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی۔ تو شیخ صالح احمد الشامی نے کوشش کی کہ امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے، لیکن تکرار کے بغیر ایک حدیث کو ایک دفعہ لایا جائے، ایک سے زائد بار نہ لایا جائے۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی تو ان احادیث کی تعداد جو الجامع بین الصحیحین میں لے کر آئے 3896 نکلی۔ حالانکہ بخاری شریف میں احادیث کی تعداد 7563 ہے اور مسلم شریف میں احادیث کی تعداد 3033 ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد 10,000 ہوئی، لیکن تکرار کے بغیر جب شیخ صالح احمد الشامی الجامع بین الصحیحین میں لے کر آئے تو یہ تعداد 3896 نکلی، گویا کہ 4000۔ پھر شیخ صالح احمد الشامی نے چاہا کہ الوافی کے نام سے ایک اور کتاب تحریر کی جائے جو پبلک کے لیے ہو اور ان طالب علموں کے لیے ہو جو احادیث کو حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک حدیث کو 2 صحابیوں نے روایت کیا ہے یا 3 صحابیوں نے روایت کیا ہے یا 4 صحابیوں نے روایت کیا یا 5 صحابیوں نے روایت کیا ہے، تو شیخ صالح اس حدیث کو ایک بار ذکر کریں گے، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کو ایک صحابی نے ایک بار تفصیل سے ذکر کیا اور ایک بار اختصار کے ساتھ۔ اختصار سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث میں کئی ایک چیزوں کا تذکرہ ہوا، تو صحابی نے ایک دفعہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا، اور پہلی بار ذکر کرتے ہوئے تفصیل بیان کی۔ جب تفصیل بیان کی تو اس میں کئی مسائل کا تذکرہ آیا، کئی احکام کا تذکرہ آیا، نماز کا تذکرہ بھی آ گیا، حج کا تذکرہ بھی آ گیا، زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آ گیا، اخلاق کا تذکرہ بھی آ گیا۔ لیکن اسی صحابی نے کسی اور موقع پہ وہ حدیث بیان کی تو اس میں صرف اخلاق کا تذکرہ آیا، کسی اور جگہ بیان کی تو صرف زکوٰۃ کا تذکرہ آیا۔ تو شیخ صالح احمد الشامی اس حدیث کو ایک بار ذکر کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ
ایک موضوع پہ کئی احادیث ہیں اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، تو شیخ صالح احمد شامی اس حدیث کو ایک بار ذکر کریں گے اور اس صحابی کے الفاظ کو لیں گے جس صحابی کے الفاظ زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہوں گے، اور باقی صحابہ کرام کی احادیث کو ترک کر دیں گے۔ البتہ اگر تفصیلی حدیث میں کوئی چیز رہ گئی ہے جو کسی مختصر حدیث میں بیان ہوئی ہے تو وہ چیز وہاں سے لے لیں گے۔ تو اس انداز سے مزید تعداد کم ہوتی چلی گئی، اور اس کتاب کو انہوں نے نام دیا الوافی کا، اور اس میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ تو الوافی بما فی الصحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کردہ وہ احادیث جو وہ اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں وارد ہوئی ہیں، لیکن تکرار نہیں ہے، اور انداز وہ ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس لیے یہ کتاب طالب علموں کے لیے مفید ہے جو احادیث حفظ کرنا چاہتے ہوں، پبلک کے لیے مفید ہے جو حدیث کے علم کو زیادہ وسعت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے الوافی بما فی الصحیحین کے دورے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس دورے میں کوشش کی جائے گی کہ تفصیلات میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے، حدیث کا ترجمہ ہو اور مختصر سی وضاحت ہو جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہو۔ اس لیے یہ دورہ پبلک کے لیے بہت مفید ہوگا۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس دورے میں شریک ہوں، اور یہ دورہ زوم کے ذریعے ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ جو بھائی اس دورے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کتاب کو کیسے حاصل کریں؟ تو یہ کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دی جائے گی، اور دوستوں کو چاہیے، احباب کو چاہیے کہ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، اور پھر جب دورے میں شریک ہوں تو وہ احادیث ان کے سامنے ہوں، تو پھر جب ترجمہ کیا جائے گا تو انہیں ترجمہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، آپ کے پاک الفاظ بابرکت الفاظ کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے اوقات کو اپنی عبادت میں اور اپنے نبی کی شریعت کو سمجھنے میں گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔